مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال رسول الرحمة. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف موضوعات پر حضرات علماء کرام اپنی معلومات اور سیرت کے مختلف گوشوں کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور مقصد اس کا یہ کہ ہم سب کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مشابہ ہو، اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کو ہم اپنانے والے ہوں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر گوشے میں۔ تو مختلف موضوعات پر علماء کرام کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر مساجد کا کیا کردار ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں میں اور مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھٹکتی راہ پر چلنے والی انسانیت کو سیدھی راہ پر لایا جائے اور ان کو خالق سے وابستہ کیا جائے۔ مختلف دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ان کے ماننے والوں نے اس کے لیے کوششیں کیں۔ پھر سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور سارے عالم کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور نبوت کا سلسلہ آپ پر منتہی ہو گیا، اور آپ نے قیامت تک آنے والے جو مراحل ہیں، جو چیزیں آنے والی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، جس میں رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے۔ اور مختلف موقعوں پر، مختلف زمانوں میں یہ کام ہوتا رہا، اور اللہ کے نیک بندے اس پیغام کو پہنچاتے رہے۔ تو ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلامی معاشرے کو مسجد سے کس قدر جوڑا اور آپ کی مسجد کے سلسلے میں کیا فکریں تھیں، اس طرف ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سالہ دور میں وہاں دینی دعوت اور دینی پیغام کو عام کیا، لیکن وہاں مکے والوں کی طرف سے آپ کو صعوبتیں، دشواریاں اور مشکلات پیش آتی رہیں، اور کھلے عام آپ کے لیے اللہ کی بندگی کرنا دشوار تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا واقعہ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں اس طرف نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرماتے ہوئے نکلے، راستے میں برید ابن حصیب الاسلمی سے ملاقات ہوئی۔ قبیلہ اسلم کے تھے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزوات میں شریک رہے، اور انہی کے ہاتھ پر پورا قبیلہ اسلم مشرف باسلام ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے کے بعد قباء کی بستی میں 12 ربیع الاول کو سن 13 نبوی، یعنی مکے میں 13 سال آپ کے نبوت گزرنے کے بعد آپ جو نکلے تو 12 ربیع الاول کو آپ قباء کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ قباء میں آپ نے قدم رکھا، اور اس وقت عیسوی تاریخ 22 سپٹمبر 622 عیسوی تھی۔ پھر وہاں آپ نے حضرت کلثوم بن الحدم کے مکان پر قیام فرمایا۔ 3 دن تک قیام کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے سے لوگوں کی امانتیں سب کو دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قباء میں آ پہنچے۔ پھر دوسرے دن جمعہ کا دن تھا، 4 دن وہاں قیام کرنے کے بعد جمعہ کو آپ قباء سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی قباء کے قیام کے دوران مختلف آپ کی تربیتی نشستیں اور مجلسیں قائم ہوتی رہیں، اور مسجد قباء کا نظم بھی وہاں ہوا۔ پھر وہاں سے آپ مدینے کے لیے جو روانہ ہوئے، 3 میل کا فاصلہ تھا قباء سے مدینے کا، تو 16 ربیع الاول جمعہ کو آپ قبیلہ بنو سالم ابن عوف کے محلے میں پہنچے، اور آپ نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی۔ تو اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا آپ کی امامت کا۔ پھر وہاں سے آگے نکل کر اونٹنی پہ سوار آپ تھے۔ مدینے کے لوگ کئی دن سے آپ کے لیے فرش راہ اور انتظار، سراپا انتظار بنے ہوئے تھے۔ ہر دن صبح کو آتے، شام کو واپس ہوتے۔ تو ایک دن 2-3 دن کے ان کے آ کر واپس ہونے کے بعد ایک دن کسی یہودی نے اپنے قلعے پر سے دیکھا کہ قباء کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، تو اس نے آواز لگائی کہ دیکھو تمہارے ساتھی آ رہے ہیں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ سننا تھا، سب لوگ پوری تیاری کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے، اور پھر ان لوگوں نے مکے کے مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں نے سب نے والہانہ استقبال کیا، آپ کے لیے بیتاب اور آپ کے دیدار کے لیے مشتاق تھے۔ پھر آپ کی آمد پر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، یہ گیت گانے لگی خوشی میں محو ہو کر، سب فرش راہ بنے ہوئے تھے۔ پھر ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ حضور کی ضیافت کا شرف مجھے حاصل ہو، ہر کوئی آپ کی اونٹنی کو تھام کر اپنے یہاں لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے خلوها فإنها مأمورہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں جا کر بیٹھے گی وہی میری منزل ہوگی۔ تو اونٹنی چلتی رہی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اور ابو ایوب انصاری بنو نجار کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نجار سے ننہالی رشتہ تھا۔ پھر وہاں اونٹنی رک گئی، حضرت ابو ایوب انصاری
کی خوشی کا کیا پوچھنا کہ آپ کا سامان اتارا گیا اور جلد از جلد ساری چیزیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ منزلے پر آپ کا قیام ہو تاکہ آپ کو آرام رہے. سامان اوپر کے منزلے پر رکھا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا انتظام نیچے کا کر لو تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہو. تو پھر نیچے آپ کے لیے قیام کا انتظام کر دیا گیا کہ آنے جانے والوں کے لیے اور ملاقاتیوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام آپ نے کیا اور جو سب سے پہلی فکر کی کہ مرکز اسلام تعمیر ہو، یعنی مسجد کی تعمیر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے کچھ قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر ایک خالی جگہ کھلیان تھی جہاں کھجور وغیرہ سکھائے جاتے تھے. 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی. آپ نے اس زمین کو دیکھ کر پسند فرمایا اور وہاں دریافت کیا کہ کس کی زمین ہے. بتایا گیا فلاں کی ہے، سہل اور سہیل کی. ان کو بلایا اور بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمتاً اس کو لینے کی درخواست کی. لیکن وہ بچے جو دونوں یتیم بچے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ہدیتاً مسجد کے لیے دے رہے ہیں، آپ قبول فرمائیں. لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا بلکہ اچھی قیمت پر اس کو خریدا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر یاد رکھی، یعنی آج کل کے حساب سے سمجھیے 10,000 اسکوائر فٹ کی وہ مسجد قائم ہوئی. ابھی ہماری مرکز کی شادی مسجد جو ہے تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ ہے پوری اس کی چھت. تو 10,000 اسکوائر فٹ کی آپ نے وہاں پہ انجینئرنگ فرمائی اور اس کے لیے بنیاد ڈالی. اور مسجد کے کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ، وہاں کوئی ملازم اور نوکر نہیں تھا، سبوں نے مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور سارے جوش اور ولولے کے ساتھ دیتے رہے. خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدور اور اجیر کی طرح اس کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے. اور اس وقت قبلہ شمالی جانب بیت المقدس کی طرف تھا، چونکہ قبلے کے کعبے کی طرف ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پھر اللہ کے رسول وہاں اس زمین میں کچھ پرانی قبریں وغیرہ تھیں جو منتقل کی گئیں اور وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. اور تعمیر میں نیچے اینٹیں وغیرہ رکھی گئیں. پھر اس کے بعد کھجور کے تنے کے ستون اور چھت پر کھجور کی کچھ ڈنڈیاں اور اسخر کی گھاس اور پھر مٹی سے چھتیں اور کھجور کے پتوں سے چھت پڑ گئی اور اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی. یعنی بالکل سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مسجد تعمیر کی گئی. اس کی اونچائی کے سلسلے میں لکھا ہے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے کہ چھت تقریباً 10 فٹ اونچی تھی. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں کام کر رہے تھے، صحابہ دیکھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کر رہے تھے تعمیر میں، اور کہتے جاتے تھے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل. انا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کریں اور آپ کام کرتے رہیں اور ہم بیٹھے رہیں، یہ تو بڑا برا کام ہوگا. اس لیے صحابہ اس میں جڑ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اس مسجد کے ذریعے وہاں سے پھر دینی امور سارے انجام پانے لگے. مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ہمیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بستی کو آباد اگر کرنا ہو تو سب سے پہلا کام ہمیں وہاں مسجد کی تعمیر کا کرنا چاہیے. مسجد کی جہاں تعمیر ہوتی ہے وہاں پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا فسادات کے دنوں میں کہ جس جگہ مسجد قائم تھی وہاں پر اگرچہ نقصان ہوا لیکن پھر بھی وہ آبادی وہیں رہی، لیکن جہاں نہیں تھی وہاں سے آبادیاں منتقل ہو گئیں. تو مسجد ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے ایمانی پاور ہمیں ملتا ہے. مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، نماز کے لیے قائم کی جاتی ہے، لیکن مسجد سے سارے مشورے ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں کو تعلیم دیتے، تربیت کرتے. اور مسجد کا وہ کردار تھا اس زمانے میں جس کردار کی وجہ سے صحابہ کی ایسی پاکیزہ اور بہترین کھیپ ہمارے سامنے آئی جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں لگے رہے اور آپ کی ہر بات کو
بات کو کہنے اور حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے اشاروں کو دیکھ کر سمجھنے لگے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے لگے۔ تو آج مساجد جو ہماری ہو رہی ہیں، اس وقت کی مسجد معمولی تھی، کھجور کے ستون کھجور کے تنے تھے اور چھتیں کھجور کے پتوں کی اور مٹی کی تھی، لیکن نمازی بڑے پکے تھے اور نمازوں کے ذریعے وہ مسائل ان کے حل ہوتے تھے جو آج جس سے ہم آج ناواقف ہیں، اور مسجدوں کے ذریعے اللہ سے وہ لو لگاتے تھے۔ تو نماز کے لیے قائم کی جاتی ہیں مسجدیں، اور نماز در حقیقت اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو مساجد سے جس قدر تعلق مسلمان کا ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی ترقیات سے نوازیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد وہی لوگ رکھتے ہیں جو قرآن پاک کی آیت جو شروع میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یا مساجد کی تعمیر کرنے والوں کی علامت بتائی گئی۔ تو آدمی مسجد کی تعمیر میں لگ جائے اور اس کا کوئی حصہ اس میں آ گیا۔ تعمیر ایک تو مادی ہے کہ مسجد کے لیے ضروری چیزیں لائیں اور اس کو تعمیر کرا دیا، اور ایک حقیقی تعمیر اس کی ہے کہ اس کی آبادی ہے نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دینی تعلیم کے ذریعے۔ تو یہ جو آباد کرے گا تو اس کے لیے گویا سرٹیفکیٹ مل گیا قرآن پاک کی زبان سے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں یا کسی اور غرض سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو شخص مسجد تعمیر کرے تو اس کے لیے بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ یعنی گویا اس سے ایک طرف اشارہ اس بات کا مل گیا کہ مساجد کا تعمیر میں اگر حصہ رہا تو اس کے لیے گویا جنت کی ضمانت ہو گئی۔ تو مسجدوں کی تعمیر اور پھر اس کو آباد رکھنے کی فکر یہ اصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مسجدوں کو ہم اپنا مرکز، اپنا محور بنائیں، جہاں سے سارے مشورے ہوں، زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اس کی طرف سے ہدایت دی جائے، وہاں سے ہدایت دی جائے، اور مسجد کو ہم صحیح معنی میں مسجد بنائیں۔ مسجدوں کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھیں، شور ہنگامہ نہ ہو، اور مسجدوں کو ہر ایسی چیز سے دور رکھیں جو پاکی صفائی کے منافی ہوتی ہو، صاف ستھرائی کا خیال ہو، اس میں پاکیزگی کا خیال ہو۔ نمازوں کے لیے ہمیں ایک ڈسپلن بتائی جاتی ہے، صف بندی بتا دی جاتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے ہم اپنے ایک امام کے تابع ہو کر اس کے وہ جو کرتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت دی جاتی ہے کہ ایسے جو تمہارا سربراہ یا ذمہ دار ہے اس کی تابع داری میں ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ادارے ہوں، جماعتیں ہوں، مشورے ہوتے ہیں، مشوروں میں مختلف رائیں سامنے آتی ہیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ اتحاد ہمارا پارا پارا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری رائے سنی جائے، میری رائے مانی جائے، جس کے نتیجے میں حالات بگڑتے ہیں۔ مشورے میں رائے دی جائے اور جو ذمہ دار ہوگا، امیر مشورہ ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے، سب کی باتوں کی سننے، رائےوں کی سننے کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہم سب کا فیصلہ، ہم سب کی بات ہے۔ تو ایک کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں نمازوں میں تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح نماز میں تھوڑے وقت کے لیے آپ نماز میں امام قیام میں رہتا ہے تو ہم قیام میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں جاتا ہے تو رکوع، پھر اس سے اعتدال میں آتے ہیں، امام کی تابع داری میں رہتے ہیں۔ تو تھوڑے چند منٹ کے لیے جو امام کی تابع داری اختیار کی جاتی ہے، اس سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے امیر اور ذمہ دار کی اطاعت کریں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی حکم دیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر ہو تو اس صورت میں ہمیں اجازت ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، ہمیں خالق کی اطاعت اصل مقصود ہے۔ بہرحال اس سیرت کے پروگرام کے ذریعے ہمارے اندر ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے عمل کو دیکھیں، اور آپ نے زندگی کے شعبوں میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، چاہے معاملات ہوں، معاشرت ہو، یا عبادات ہوں، یا اخلاقیات ہوں، ہر چیز میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کو دیکھنا ہے، تبھی جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ہوگی۔ تو مساجد سے جڑے رہنے میں حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مساجد کے لیے فرمایا گیا
کل قیامت کے دن ہولناک منظر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین گرمی سے تپی ہوئی ہوگی، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک، ایسی پریشانی کے عالم میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس کا تعلق مسجد سے ہو، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی اذان ہوئی نماز کے لیے چلا گیا، پھر انتظار نماز کا، اور پھر مسجد کی صاف صفائی، مسجد کی اور ضروریات کے لیے وہ اپنے آپ کو لگا دیں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن انسان ترسے گا اور پریشان ہوگا، ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کا دل مسجد سے اٹکا ہوا اور جو مسجد سے جڑا ہوا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے، اور جو حدیثوں میں مساجد کی آباد کاری اور تعمیر پر جو بشارتیں دی گئی ہیں اس میں حصہ لینے والا بنائیں، اور مسجدوں سے ہمیں صحیح تعلق قائم کر کے نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بنائیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، مساجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کے لیے جاتے ہیں، امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ مساجد میں جتنا وقت ہوگا لگے گا، حدیث میں آتا ہے جب تک آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو نماز میں شمار ہوگا اس کا، یعنی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ پھر نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار پر رہتا ہے تو فرشتے اس کو دعا دیتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد اپنے مصلی سے نہ ہٹے۔ تو اتنی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن آج ہم اپنی دنیاوی معمولی ضروریات کے لیے اللہ کی اس عظیم انعام کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان کامیابیوں کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور دین پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس خلیفہ جماعت المسلمین کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے ایک بہترین سیرت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک راہ نکالی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس سے بہتر اور مثبت نتائج اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولاي صل